السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 12 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک سافٹ ڈرنک آرڈر کی اور اب سامنے بیٹھے تھے۔ ویسے کتنے بچے ہیں تمہارے؟ حسن نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر میز پر رکھا۔ ارادہ تو 3-4 کا ہے، دیکھو اگر شادی جلدی ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، ابراہیم نے نارمل سے انداز میں کہہ کر ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگایا۔ حسن نے اچنبے سے دیکھا، یعنی تم شادی کے بغیر بچے پیدا کر رہے؟ حسن کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ میں نے کہا ارادہ ہے، یعنی شادی کے بعد کا ارادہ۔ ابراہیم نے سخت نگاہ اس پر ڈالی تو حسن کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ چوتھی بار ہنسا تھا، ہر بار اس کی ہنسی پہلے سے زیادہ کھلی ہوئی اور خوبصورت تھی۔ تم بھی نا، حسن نے ہاتھ چلایا اور ایک سگریٹ نکالا۔ تم سگریٹ کے لیے بہت چھوٹے نہیں ہو؟ ابراہیم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو جتایا۔ سگریٹ کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی بھائی۔ اس نے اپنے لبوں میں دبائے ہوئے سگریٹ کو لائٹر سے جلایا اور ایک گہرا کش لیا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم اپنی عمر سے بھی بہت بڑے ہو گئے ہو، وقت نے تمہیں جلد بڑا کر دیا ہے۔ ابراہیم نے اس کی بجھی بجھی سی آنکھیں دیکھی۔ اس کے دل میں عجیب ہمدردی جاگی تھی سامنے بیٹھے اس 20 سالہ نوجوان کے لیے۔ میری جان کیوں بچائی؟ حسن نے گہرا کش لے کر دھواں چھوڑا اور ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ تمہاری جگہ اگر کوئی کتا بھی روڈ کے بیچوں بیچ کھڑا ہوتا تو میں اس کو بھی بچاتا۔ ابراہیم نے نارمل سے انداز میں جواب دے کر اپنی ڈرنک کا خون بھرا۔ کیوں؟ کیا تم کوئی سپر ہیرو ہو؟ حسن نے اس کا تمسخر اڑایا۔ نہیں، میں ایک انسان ہوں، اور جو میرے اندر ہے اس کو انسانیت کہتے ہیں، اور انسانیت کا یہی تقاضا ہے۔ حسن نے ڈرنک کا گلاس واپس میز پر رکھا۔ جو لوگ انسانیت دکھاتے ہیں ان کو بدلے میں حیوانیت ملتی ہے۔ حسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر رخ موڑ کر ایک اور کش لیا تھا۔ جو بدلے کے لیے انسانیت دکھاتے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں۔ ابراہیم نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تو تم کس لیے دکھاتے ہو؟ حسن نے اس کی جانب دوبارہ دیکھا۔ اب وہ اپنے گلاس کے کنارے پر ایک انگلی پھیر رہا تھا۔ میں کچھ سوچ کر نہیں دکھاتا، یہ نیچرل ہے۔ شاید میں حساس ہوں، ابراہیم نے سر جھکائے ہی جواب دیا۔ حسن کچھ پل کے لیے اس کو دیکھے گیا۔ تمہیں پتہ ہے تم جیسے لوگ اتنے اچھے کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو جنت میں ہونا چاہیے۔ حسن نے ایک گہری نگاہ ابراہیم پر ڈالی۔ ابراہیم ہنس دیا، وہ سر جھکائے ہنستا جا رہا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ حسن مسترب سا دکھائی دیا۔ جنت؟ جنت کا نام لیا تم نے؟ تمہیں پتہ بھی ہے جنت میں جانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر مسترب سے بیٹھے حسن کو دیکھا۔ اچھے لوگ۔ حسن نے کندھے اچکا دیے۔ ابراہیم کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، پھر اس نے رخ پھیرا۔ میں نے جنت کے مقیم دیکھے ہیں، اور وہ جس طرح کی زندگی گزار کر جاتے ہیں وہ جہنم سے بدتر ہے۔ تم اور میں زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ہم سیدھا جنت میں بھی چلے جائیں، مگر جنت، اس کے لیے سب سے پہلے خواہشیں تو ختم کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جنت کی خواہش بھی۔ ابراہیم دور کہیں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس ریسٹورنٹ کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا، زمین پر ایک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے۔ حسن نے سر جھٹکا۔ وہ لوگ اب روز ملنے لگے تھے، اکثر رات کو کسی ریسٹورنٹ یا کسی پارک میں ملتے۔ حسن اپنے سر درد کی وجہ سے اکثر سو نہیں پاتا تھا، اس لیے ابراہیم اس کو الو کہتا تھا، جو ساری رات بھی جاگتا ہے اور لوگ یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ان دونوں کی بس ایک خاموش سی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ابراہیم یونیورسٹی میں تھا۔ وہ اس وقت انٹرنس روم کے سامنے بنی کیاری کے پاس ہی کھڑا تھا کہ اس کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ آج میں اپنے ماں باپ کا انتقام لینے جا رہا ہوں، آج یا تو قاتل نہیں رہیں گے یا پھر میں۔ مختصر پیغام تھا۔ ابراہیم نے موبائل اسکرین سے چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے اس اجنبی سے دوست کے لیے فکر مند تھا، وہ اس کو کھونے سے ڈرنے لگا تھا۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ حسن کسی مصیبت میں پڑ جائے، وہ اس کو ہر قیمت پر محفوظ بنانا چاہتا تھا۔ تم تم کہاں ہو حسن؟ ابراہیم نے فوراً میسج بھیجا۔ میں اس وقت وہاں ہوں جہاں ایک جانب سوکھا صحرا ہے تو دوسری جانب ڈبو دینے والا سمندر۔ اگر میرا مجرم میرے ہاتھوں سے بچ گیا تو اس کو تپتا ہوا ریگستان مارے گا، اور اگر دوسری جانب رخ کرے گا تو اس کو سمندر ڈبو دے گا۔ پیغام پڑھنے کے بعد ابراہیم کا دماغ سن سا ہو گیا۔ وہ سمجھ نہ سکا یہ کون سا شہر ہے، کیا ہوا۔ ساتھ کھڑی حریہ نے اس کی پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ وہ مسلسل فون پر انگلیاں چلا رہا تھا، وہ سرچ کر رہا تھا۔ ڈیزرٹ اینڈ سی، شارملی شیخ، یہ نام سامنے آیا۔ ابراہیم نے گہری سانس خارج کی، پھر اس نے سرچ کیا کہ شاملی شیخ قاہرہ سے کتنی دوری پر پڑتی ہے۔ وہ کوئی 505 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ شٹ! ابراہیم نے فون زور سے پھینکا مگر وہ کیاری میں جا گرا۔ ابراہیم، کیا ہوا؟ آپ ایسے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ حریہ مسلسل اس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کوئی فاسٹس طریقہ بتاؤ کہ شارمل شیخ پہنچنے کا، پلیز۔ ابراہیم نے حریہ کی منت کی تو وہ ٹھٹکی۔ ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ حریہ، یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، پلیز لیٹ می نو۔ اس نے دوبارہ منت کی۔ اوکے اوکے، میں بابا سے کہتی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا۔ بابا، ابراہیم کو جلد از جلد شارملی شیخ پہنچنا ہے، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے وہ جلدی پہنچ سکے؟ حریہ نے بتایا اور لب کاٹتی ان کا جواب سننے لگی۔ اب کہ ابراہیم سامنے بے چین سا کھڑا تھا۔ اوکے، تھینکس بابا، حریہ نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا تو ابراہیم متوجہ ہوا۔ کیا کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تم ان کا خالی لے جاؤ، اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تم سے 5 گھنٹے کا بائی روڈ سفر 2.5 گھنٹے میں کر سکتے ہو، حریہ نے حساب لگا کر بتایا۔ تو ابراہیم کے ستے ہوئے چہرے پر ایک امید کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شکریہ شکریہ میری جان، وہ محبت سے کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ حریہ پیچھے مسکرا کر رہ گئی۔ پھر کسی احساس کے تحت وہ مڑی۔ اس نے کیاری میں سے ابراہیم کا وہ فون نکالا۔ ابراہیم، آپ کا فون، وہ کہتے مڑی مگر وہ جا چکا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ شاملی شیخ کے نائٹ کلب میں رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک لڑکا ایک سیاہ ہوڈی اور پی کیپ پہنے اندر داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا اس کلب کی دوسری منزل پر پہنچا۔ وہاں ایک راہداری بنی ہوئی تھی، شیشے کی بنی ایک چھوٹی سی دیوار سے نیچے ہال کا منظر دیکھا جا سکتا تھا جہاں ایک کانسرٹ ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر ایک لڑکی گا رہی تھی جبکہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ناچ رہے تھے۔ وہ لوگ اپنی الجھنوں سے دور اس پرسکون سے صحرا کے سینے میں خوش تھے۔ حسن وہاں اس گلاس کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکائے کچھ دیر جھکا کھڑا رہا، پھر وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ تیسرے فلور پر کچھ کمرے تھے۔ وہ چلتے ہوئے کمرہ نمبر 4 کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ماسک نکالا اور اس کو اپنے چہرے پر لگایا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی اور ایک بار ادھر ادھر دیکھا۔ پھر اس نے دروازے میں وہ چابی گھمائی، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، نیم برہنہ حالت میں۔ وہ غیر ملکی لڑکی اس کے گلے میں جھول رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ لڑکی جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ حسن نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کا منظر دیکھا۔ استغفر اللہ، وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ادھیڑ عمر بڈھا اٹھ کھڑا ہوا جبکہ وہ لڑکی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی تھی۔ حسن نے نگاہیں جھکائے اسے بیڈ کا کور کو کھینچا اور اس لڑکی کی جانب اچھالا۔ اس نے وہ فوراً اچک لیا۔ وہ اپنے گرد اچھے سے لپیٹ لیا۔ وہ لڑکی کپکپا رہی تھی، خوف سے، شرمندگی سے۔ حسن نے اس کو دیکھ کر آنکھیں سکیڑ لی۔ وہ سہمی کیوں ہوئی تھی؟ گیٹ آؤٹ! اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو وہ لڑکی وہاں سے فوراً نکل گئی۔ اب کمرے میں حسن اور وہ بڈھا آدمی کھڑا تھا جو عمر کے اس حصے میں بھی اپنے رنگین شوق پورے کر رہا تھا۔ حسن نے ذرا سا سر کو خم دیا اور پھر سر اٹھایا۔ کون ہو تم؟ اور یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں بھی انتظامیہ سے پوچھتا ہوں، وہ آدمی دہاڑا۔ حسن نے پورے سرار سے انداز میں منہ پر انگلی رکھی۔ وہ بوڑھا آدمی گھبرا سا گیا۔ خاموش! ایک ہی لفظ اس کمرے میں گونجا تھا۔ کہتے ہی حسن نے اپنے چہرے سے وہ ماسک ہٹا دیا۔ اب اس بوڑھے آدمی کے چہرے پر خوف دیکھا جا سکتا تھا۔
وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس بیڈ پر ہی ڈھہ گیا۔ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ اٹک اٹک کر بولا۔ حسن نے ایک نظر اس کو دیکھا، وہ گرا ہوا تھا، پھر وہ آ کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی بمشکل سیدھا ہو کر بیٹھا۔ حسن نے اپنی جیب سے خنجر نکال کر سامنے میز پر رکھا تو اس بوڑھے کا حلق خشک ہوا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ بوڑھا آدمی خوف سے کانپ رہا تھا۔ حسن نے ٹیک لگا دی۔ 2 دسمبر 2012۔ صرف یہ تاریخ دہرائی گئی تھی اور اس بوڑھے آدمی کے سر پر 7 آسمان گھوم گئے۔ کیا تمہیں یہ تاریخ اور اس کی رات یاد ہے؟ حسن سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس آدمی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس رات تم ڈرائیو کر رہے تھے ایک گاڑی جس کی بریکس فیل ہو گئی تھی، اس میں موجود سب لوگ مارے گئے، ڈرائیور سمیت۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم قبر سے واپس نکل آئے؟ حسن نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو تمہارے کرتوت ہیں مجھے نہیں لگتا کہ فرشتے تمہیں واپس آنے دیں گے۔ حسن نے اس کا تمسخر اڑایا۔ ماما میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے تھوک نکلا۔ میں کچھ نہیں پوچھ رہا۔ حسن نے ٹیک لگا دی۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ وہ آدمی اب زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک اعترافی بیان اور بس، اس کے بعد آزاد کر دوں گا تم کو۔ اس نے کہتے ہوئے خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ مگر میں کچھ نہیں جانتا، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، تمہیں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کا واسطہ۔ خبردار! ایک دہاڑ گونجی تھی اس کمرے میں۔ میرے باپ کا نام اپنی گندی زبان سے مت لے۔ بوجھ کر ایک جست میں اس تک پہنچا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ماما میں نہیں جانتا کچھ بھی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ اب گڑ گڑایا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں، تم بس ایک نام لو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حسن کہتے ہوئے ایک ٹیپ ریکارڈر آن کیا۔ چلو شاباش۔ وہ وہیں زمین پر ہی بیٹھ گیا، ہاتھ میں خنجر پکڑے ہوئے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ وہ آدمی رو دیا۔ ارے ایسے نہیں کرتے، یہ رونے رلانے سے کیا حاصل ہوگا؟ بلا وجہ آنسو ضائع نہیں کرتے، اگر رونا ہی ہے تو تکلیف کے بعد رونا چاہیے نا۔ حسن نے آنکھیں مٹکا کر اس سے کہا تو وہ ناسمجھی سے حسن کو دیکھنے لگا۔ آنسو بہانے ہیں نا، ابھی بہا لیتے ہیں، کہتے حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود خنجر سے اس کی ایک انگلی کاٹ دی۔ وہ بوڑھا پہلے چیخا، پھر رو دیا، درد سے، تکلیف سے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، حسن نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گرفت بنائی۔ اب وہ باری باری اس کی ایک ایک انگلی کاٹ رہا تھا۔ فرش پر خون تھا، بہتا ہوا خون، مگر حسن کی آنکھوں میں صرف سکون تھا۔ خدا کا واسطہ ہے حسن، مجھے چھوڑ دو۔ وہ گڑ گڑایا۔ ارے میں تو چھوڑ ہی چکا ہوں سب کو۔ حسن نے ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اب وہ اس کے بازو پر خنجر سے لکیر کھینچ رہا تھا۔ اس نے اس کے بازو پر کچھ اعداد لکھے۔ 2/12/2012۔ بوڑھے آدمی کی اب آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نام بولو، کہتے ہوئے حسن نے خنجر پر دباؤ بڑھا دیا۔ بتاتا ہوں۔ وہ بوڑھا بے ہوش ہونے والا تھا۔ جلدی! حسن نے خنجر مزید اس کے گوشت میں کھونپ دیا۔ ہاں بولو۔ حسن اب مضطرب سا تھا۔ آج اس کا شک یقین میں بدلنے جا رہا تھا۔ آج ایک ایسی سچائی پر مہر لگنے جا رہی تھی جو اس کی سلطنت ہلا دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ حسن بھلے اس سچائی کو جانتا تھا مگر وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو ایک ٹھوس ثبوت چاہیے تھا جس کو دنیا جھٹلا نہ پائے، اور اس کے لیے آج اس بوڑھے آدمی کا بولنا ضروری تھا۔ حسن بےتابی سے اس کے الفاظ پورے ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ حسن نے مڑ کر دیکھا، وہاں پولیس تھی۔ ایک پولیس اہلکار نے اپنی گن نکالی اور سامنے زمین پر بیٹھے حسن پر تان دی۔ اس کے پیچھے 2 اہلکار آئے، انہوں نے حسن کو وہیں دبوچ لیا۔ حسن کی نظریں اس بوڑھے آدمی پر جمی ہوئی تھی، مگر وہ اب آنکھیں موند گیا تھا۔ فرش پر سرخ رنگ کا مایا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔
पुलिस एहलकार ने हसन को हथकड़ी लगाने के बाद इस बूढ़े आदमी की नब्ज चेक की। वो मर चुका था। हसन ने आंखें बंद करके खुद पर जब्त पाया। इसकी आखिरी उम्मीद टूट गई थी। एक आखिरी किरदार भी आज खत्म हो गया था। वो लोग हसन को लिए बाहर निकले तो सामने कॉरिडोर में कोई खड़ा था। हसन को अपनी आंखों को यकीन न आया। इसको धोखा मिला था। इसने पहली बार किसी पर एतबार किया और इसका एतबार टूट गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इब्राहिम भागकर उसके पास पहुंचा। हसन ने कपड़ों पर फोन लगा हुआ देखा। ये देखकर इब्राहिम का हलक तक खुश्क हो गया था। हसन, हसन तुम ठीक हो? इसने हसन को कंधे से पकड़ा। तुम ठीक हो मेरे भाई? इब्राहिम ने इसको गले लगाया। हसन खामोश हो गया। वो एक बार फिर से खामोश हो गया। इब्राहिम कुछ लम्हे हसन के सपाट चेहरे को देखे गया। मैं पुलिस तो नहीं लेकर आया था। इसने कुर्सी के पुश से टेक लगा दी थी। हसन ने अपनी लाटे का आखिरी घूंट भरा और खाली कप टेबल पर रखा। वो उठ खड़ा हुआ, अपना ओवरकोट दुरुस्त किया। इब्राहिम यूं ही बैठा रहा। हसन ने एक पल के लिए इसकी आंखों में देखा। एतबार, एतबार पर वो परिंदा है जिसके पर नहीं काटे जाते। ये एक बार उड़ जाए तो लौट कर नहीं आया करता। इसने इब्राहिम की आंखों में आंखें गाड़ कर कहा। वो वहां से चला गया था। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। सूरज निकलने की वजह से अब धुंध जमीन पर आकर गिरी थी, जिसकी वजह से एक बार हर हर सू धुआं सा छाया हुआ था। इब्राहिम इसको जाते हुए देख रहा था। वो धुंध में ही कहीं गायब हो गया था। आज हाउस मेंटेनेंस के लिए कुछ लोग आए हुए थे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हुरिया अब अपनी निगरानी में घर की सफाई करवा रही थी। मैडम, स्टडी रूम रह गया है, जहरा ने इसको आकर बताया, जो कि अब लाउंज में मोबाइल लिए बैठी थी। हाँ ठीक है, वहां भी करवा दो। हुरिया मसरूफ से अंदाज में बोली। मगर मैडम, इसकी चाबियां बस सर के पास हैं। जहरा ने हुरिया को याद दिलाया। ओह, मैं कॉल करती हूँ। इसने जल्दी से इब्राहिम का नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही कॉल उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। हुरिया ने मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? अभी से मिस करने लग गई हो? वो शौक से अंदाज में बोला। नहीं जनाब, आपकी स्टडी की सफाई करवानी है। क्या आप चाबियां बताएंगे कि कहाँ रखी हैं? हुरिया ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अच्छा अच्छा, मैं भी कहूँ मेरी बीवी इतनी जल्दी मुझे मिस करने लग गई। वो खुशगवार से मूड में बोला तो हुरिया गहरा मुस्कुराई। आई एम सॉरी इब्राहिम। इसने एक बार फिर से माफी मांगी। मेरी जान, तुम कल रात से अनगिनत बार ये लफ्ज कह चुकी हो। मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम मेरी बीवी हो, क्योंकि बीवियां तो अपनी गलती भी शौहर के सर पर डाल देती हैं। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। मैं डर गई थी बस। और यहाँ सर झुका के, इट्स ओके, ये नेचुरल था। इब्राहिम ने इसको मजीद गिल्टी फील नहीं करवाया था। मगर मरजान, इसका मामला समझ नहीं आ रहा मुझे इब्राहिम। वो ऐसे क्यों चला गया था छत पर, हालांकि मैं इसको खुद सुला कर आई थी? हुरिया ने अब की बार पर सोच अंदाज में पूछा। मुझे भी अजीब लगा, मगर फिलहाल तुम इसके इसके बारे में ज्यादा बात मत करना। बच्चे फिर ज्यादा एग्जैचरेट करने लगते हैं और कहानियां बनाने लगते हैं। इब्राहिम ने कुर्सी से टेक लगाए पुरसुकून से लहजे में कहा। अच्छा ठीक है। हुरिया कहते हुए खामोश हो गई। चाबियां मेरी ड्रॉर में पड़ी हैं, वहां से ले लो। इब्राहिम ने कुछ देर बाद कहा तो हुरिया ने माथा पीटा। उफ, मैं असल बात तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, मैं याद रखता हूँ। वो हंस दिया। ओके, मैं सफाई करवा लूँ, फिर लंच बनवाना है। हुरिया ने नॉर्मल से अंदाज में कहा। अच्छा रुको। इब्राहिम फौरन सीधा हुआ। जी? हुरिया फौरन मुतवज्जा हुई। आज यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप जा रहा है, कोई एग्जीबिशन है, इसलिए मैं और सिफा लेट आएंगे। तुम हमारे लिए लंच मत बनवाना। मैंने इसने पेपर वेट पर उंगलियां घुमाते हुए कहा तो एक बार हुरिया का माथा ठनका, मगर अगले लम्हे इसने खुद को कंपोज किया। ओके, कब तक वापसी होगी? हुरिया ने कुछ सोचते हुए पूछा। डिनर तक वापस आ जाएंगे। तुम डिनर रेडी रखना, काहिरा में ही एग्जीबिशन है। इब्राहिम ने हवा में घूरते हुए इसको बताया तो हुरिया ने फौरन इस बात में सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं आपका डिनर पर ही इंतजार करूंगी। उसने फौरन मुस्कुरा कर फोन बंद कर दिया।
حوریا نے فون بند کیا اور زہرا کے ساتھ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ابراہیم کا وارڈروب کھلا تھا اور ایک ڈور اوپن کیا ڈرار اوپن کیا، اس میں کافی چابیاں پڑی تھی۔ اس نے ایک چابی نکالی اور اس کے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے زہرا تھے۔ حوریا نے چابی گھمائی تو اسٹڈی کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہی تھیم، گرے اور بلیک، ہر چیز یا تو گرے تھی یا سیاہ۔ یہ دو رنگ ابراہیم کی کمزوری تھے۔ حوریا کافی عرصے بعد ادھر آئی تھی۔ وہ مینٹیننس کا کام اپنی نگرانی میں ہی کروایا کرتا تھا۔ اسٹڈی کی صاف ستھری تھی۔ گرد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر چیز سلیقے سے اپنی اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ حوریا نے مسکرا کر سر چٹکا، میرا سلیقہ مند شوہر۔ وہ زیر لب کہتے مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ زہرا اب مینٹیننس ٹیم کو وہاں لے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان سی لڑکی تھی اور ایک درمیانی عمر کے خاتون۔ کچھ مرد تھے، وہ باہر گارڈن کی صفائی کر رہے تھے۔ حوریا نے ایک ڈائری اٹھائی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب لڑکی اور وہ خاتون دونوں صفائی کر رہی تھی۔ میڈم، آپ کے لیے کافی لے آؤں؟ زہرا نے حوریا کے پاس آ کر پوچھا۔ ہاں، لے آؤ۔ حوریا نے ڈائری سے نگاہیں ہٹائی یہ جواب دیا۔ وہ ایک ڈاکیومنٹری ٹائپ ڈائری تھی جس میں کچھ انفارمیشن درج تھی۔ یہ انفارمیشن عرب اسرائیل جنگ کی وجوہات پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ اس میں دیر یاسین کا سارا واقعہ درج تھا۔ حوریا جانتی تھی کہ ابراہیم فلسطین کو لے کر بہت حساس ہے، اس لیے وہ اکثر ایسی انفارمیشن اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ وہ ڈائری پڑھتی رہی۔ عرب اسرائیلی جنگ کی وجوہات، ایک ٹائٹل کے نیچے کچھ ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی۔ یوائن اوکی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کا ایک منصوبہ 29/11/1947 کو منظور کیا، جس میں اس بل کے حق میں 33 اور مخالف صنف میں 13 ووٹ پڑے تھے۔ امریکہ، سوویت روس، کینیڈا نے اس بل کی حمایت میں، جبکہ پاکستان، بھارت، ایران اور سعودی عرب نے اس تقسیم کا انکار کر دیا اور بل کی مخالفت کی۔ اس منصوبے کے مطابق فلسطین کے 5,70,000 یہودیوں کو فلسطین کا 55%، جبکہ 12 لاکھ عربوں کو اس کا 45% حصہ دیا جانا تھا۔ ایک، عرب اکثریت میں تھے اور اس کے باوجود ان کو تقسیم میں کم حصہ ملا۔ دو، اور جو دو ریاستیں اس میں تقسیم ہونی تھی، ان کا جغرافیہ آپس میں ملا ہوا تھا، یعنی اگر ایک فلسطینی کو اپنے ہی ملک میں سفر کرنا تھا تو اس کو اسرائیل سے گزر کر جانا پڑتا۔ یہ فیصلہ یہودیوں نے فوری طور پر قبول کیا تھا، لیکن عربوں نے اس تقسیم کا انکار کر دیا کیونکہ یہ ان کی سرزمین تھی اور یہودی دوسری جنگ عظیم کے بعد یہاں آ کر بسے تھے۔ عربوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور یہودیوں نے بھی اسلحہ جمع کرنے لگے۔ یوائن پلان منظور کر لیا۔ اس کے فوراً بعد عربوں اور یہودیوں کے بیچ لڑائیاں شروع ہو گئی۔ یہ لڑائیاں کوئی بڑے پیمانے پر نہ تھی، یہ بس خانگی جنگی تھی جو کہ فلسطین کے اندر کی لڑی جا رہی تھی۔ ہمسایہ ممالک یعنی مصر، اردن اور شام وغیرہ شامل نہیں ہوئے تھے۔ یہ اس کی ایک وجہ تھی کہ فلسطین ابھی تک ایک عالمی مینڈیٹ کے تحت برطانوی کنٹرول میں تھا۔ اس طرح فلسطین میں برطانوی فوجی موجود تھے جن کی موجودگی میں کوئی بیرونی ملک یا طاقت وہاں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ برٹش مینڈیٹ کی مدت 14 مئی 1948 کے روز ختم ہونا تھی۔ تب تک فلسطینیوں کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی تھی۔ یہودی اس وقت فلسطینیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ منظم تھے۔ وہ لوگ یہودی لیڈر بن گوریان کی لیڈرشپ میں متحد تھے۔ ان کی ایک فوج بھی تیار ہو گئی تھی جو کہ بن گوریان کے کنٹرول میں ہی تھی۔ اسی فوج کو بعد میں اسرائیل کی نیشنل آرمی بنا دیا گیا۔ اس کو IDF کا نام دیا گیا۔ اس مرکزی فوج کے علاوہ بھی کچھ طاقت اور پیرا ملٹری فورسز بھی موجود تھی۔ یہ IDF کی اتحادی تھی۔ یہودیوں نے اپنے دیہاتوں کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ انہوں نے اپنے دیہات کے گرد بار لگا کر کرنٹ چھوڑ دیا تھا
और ये पैरामिलिट्री इत्तेहादी फोर्सेस इन्हें देहातों की हिफाजत कर रही थी। इसके अलावा इन्होंने अहम पोजीशंस के लिए बारूदी सुरंगें भी बिछा ली थी। हर यहूदी आबादी के लोग अपनी रिहाई कमांड्स के मुताबिक में थे और हर काम एक प्रॉपर प्लानिंग से करते थे। इन लोगों ने एक ऑपरेशन करना था जिसको ऑपरेशन दालीद का नाम दिया गया था। इस मंसूबे के मुताबिक वो लोग ब्रिटिश मैंडेट के खत्म होने के बाद पूरे फलस्तीन पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रहे थे। इनके बरअक्स फलस्तीनियों के पास कोई मरकजी लीडरशिप नहीं थी, ना कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था। वो लोग आप में मुत्तहद भी ना थे। हर फलस्तीनी गांव के पास ज्यादा से ज्यादा बस 100 नौजवान की एक फोर्स हुआ करती थी। इनके पास भी हथियारों के नाम पर बस डंडे, पत्थर या इक्का दुक्का बंदूकें थी, जिनकी मदद से वो लोग बस अपना थोड़ा बहुत दिफा कर सकते थे। लेकिन आधे अरब देहात के पास ही फोर्सेस भी नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने बचाव के लिए यहूदियों के मुआहदे कर लिए, जिनके मुताबिक अगर कोई अरब जंगजू इनके देहात में आ जाता तो इसके ताउन करने से इनकार कर देते और इनको भगा देते। इस तरह यहूदियों का पलड़ा भारी होने लगा। देर यासीन का कत्ल आम। दर यासीन पर पुराने बैतुल मुकद्दस के पुराने शहर के करीब एक छोटा सा गांव था। ये फलस्तीनी गांव एक पहाड़ी पर आबाद था। इसमें 150 के करीब घर थे, जिनमें 750 लोग रहते थे। गांव के लोग पुरअमन थे और इन्होंने अपनी करीबी यहूदी बस्ती गवात शाल में अमन का मुआहदा कर रखा था। यूं इनको यकीन था कि वो महफूज रहेंगे, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक यहूदी इन पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। मगर यहूदियों का मंसूबा कुछ और ही था। इन्होंने इल्जाम लगाया कि दरिया सीन में कुछ इराकी और शामी जंगजू छुपे हुए हैं और ये हमारी आबादी पर फायरिंग कर रहे हैं। यही तो एक बहाना होता है इनके पास। 9/4/1948 की सुबह 120 यहूदी सिपाहियों ने दरिया सिंह पर हमला कर दिया। वो लोग हर घर पर ग्रेनेड फेंकते गए, फिर इन घर के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर देते थे। जब वहां मौजूद सब लोग मारे जाते थे तो वो लोग घर को बारूद नस्ब करके उड़ा देते थे। इस हमले में गांव वालों ने भी थोड़ी बहुत मज़ाहमत की थी, जिसके नतीजे में 4 यहूदी सिपाही जहन्नुम वासिल हो गए थे। मगर ये बहुत मामूली दिफा था। ये चंद एक जंगजू भी मारे गए, मगर इनके साथ साथ अब यहूदियों ने सवाल आबादी का सिविल आबादी का कत्ल शुरुआत कर दिया था। इन लोगों ने लड़कियों को दीवारों के साथ बांधकर गोलियां मारी। इन्होंने बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर इनको मार दिया गया। वहां कम से कम 120 सिविलियंस को कत्ल कर दिया गया था। बाकी आबादी को गांव से निकालकर घर गिरा दिए गए थे। अब यहूदियों का तरीका वारदात बन गया था। जब भी इनको किसी गांव या इलाके को खाली करवाना होता या इस पर हमला करना होता तो वो लोग इन पर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते और यूं वो इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया करते थे। इसका मकसद था सिर्फ खौफ फैलाना, और ये तरीका वारदात आज तक कायम है। वो लोग सिर्फ खौफ से खेल रहे हैं। हुर्रिया सफ़े पलटती रही, मगर अब डायरी खाली थी। फिर एक सफ़े पर खून से कुछ लिखा हुआ था, टेक अवर रिवेंज। हुर्रिया की आंखें पूरी खुल गईं, मगर इससे आगे डायरी खाली थी। वो बस एक डॉक्यूमेंट्री डायरी थी। मैडम, कॉफी। इसने एक कप कॉफी इसके पास पड़ी एक छोटी सी टेबल पर रखी। तुम जाओ, इसने हाथ के इशारे से जहरा को जाने के लिए कहा। इसने डायरी पर निगाहें जमाई काफी उठाई थी और घूंट घूंट पीने लगी। मैडम, इस लड़की ने हुरिया को पुकारा। हाँ, हुरिया ने खुली डायरी की टेबल पर रखी और सीधी होकर बैठ गई। मैडम, सफाई हो गई और कोई रूम रह तो नहीं गया? वो अब मुअद्दब सी खड़ी थी। हाँ, गेस्ट रूम रहता है, कहते हुए हुरिया उठने लगी। इसने कॉफी मेज पर रखी, मगर इस कप का बैलेंस बिगड़ा और इस डायरी पर ही गिर गई। ओहो! हुरिया ने जल्दी से एक कॉफी का सिप संभाला, मगर वो डायरी को भिगो चुका था। ओहो! हुरिया ने जल्दी से डायरी उठाई। इसमें कॉफी का रंग चढ़ चुका था। हुरिया जल्दी से उठकर अपने कमरे में आई।
اس نے ہیئر ڈرائر اٹھایا اور اس کو سکھانے لگی۔ ڈائری سوکھ رہی تھی مگر کافی کا رنگ گہرا ہو گیا تھا اور اس رنگ کی وجہ سے اس ڈائری پر لکھے گئے کچھ اور الفاظ بھی اب نظر آ رہے تھے۔ اور یعنی ساکت نظروں سے ہی ہیئر ڈرائر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ اب اپنے ہاتھ میں موجود ڈائری دیکھ رہی تھی۔ وہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہاں دراصل بہت کچھ لکھا ہوا تھا مگر بس وہی الفاظ نظر آ رہے تھے جن پر کافی کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر سن سے بیٹھی رہی۔ پھر وہ کسی خیال کے تحت اٹھ کر مرجان کے کمرے میں آئی اور آ کر اس کی اسٹڈی ڈیسک پر بیٹھی۔ اس نے مرجان کی واٹر کلر کٹ اٹھائی اور اب وہ اس ہیئر ڈرائر کے ہر صفحے کو پڑھ سکتی تھی۔ اس ڈائری پر لکھنے کے لیے ویکس رائٹنگ کی تکنیک کا استعمال کیا گیا تھا، ایک پرانی سی تکنیک جس سے بچے بھی واقف تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔